ہوئی اس کا میں ذکر ہی نہیں کرتا، لیکن اگر الیکشن کے دن پہ ہی آتے ہیں اور جو الیکشن کے رات جو 8 فروری اور 9 فروری کے درمیان ہوا تھا اس پہ آتے ہیں، اس کا سارا ثبوت کہ کس طریقے سے جو ہے وہ جہاں پہ کاؤنٹنگ ہو رہی تھی، جو 2 سٹیشنز تھے وہاں پہ تالے لگے، وہاں پہ کسی کو نہ چھوڑا گیا، کاؤنٹنگ کے اندر ڈی آر او گیا، سی سی پی او اس وقت کا گیا، جو ایس ایس پی آپریشنز تھا وہ اندر گئے، اور جو کاؤنٹنگ کس طریقے سے ہوئی، اور ایک سیٹ پہ نہیں، یہ میری سیٹ کی جو ہے وہ بات نہیں ہے، 9 سیٹوں پہ ہوئی یہ کاروائی، اور صبح جو ہے وہ ایک کرشمے کے طور پہ 9 رزلٹ سامنے آ گئے، اس کا تو اس وقت الیکشن کمیشن کو نوٹس لینا چاہیے تھا۔ اور اگر آپ یہ والا دیکھ لیں کاغذ عمر حمید خان صاحب، یہ ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ آفیسر کی آفیشیل رپورٹ ہے، اور یہ جو ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ آفیشل کی آفیشیل رپورٹ ہے، باقی تو وہ سارا مواد سوشل میڈیا پہ پڑا ہے، لیکن اس میں اگر آپ پوسٹ پول ایکٹیویٹی پہ جائیں، candidates election agents were present during the consolidation process, no polling agent present، یہ آفیشیل رپورٹ اسی وقت کی اسی رات کی کہتی ہے، اور وہ ڈی ایم او صاحب یہاں پہ لگے ہوئے ہیں، اور ان سے بھی ابھی ریٹن بیان لینا چاہیے کہ کوئی جو ہے وہ پولنگ ایجنٹ کسی بھی کینڈیڈیٹ کا کاؤنٹنگ کے پروسیس میں پوسٹ پولنگ میں نہیں موجود تھا۔ تو کیا یہ ثبوت نہیں ہے؟ یہ بھی میں وضاحت کر دوں بائی دا وے کہ جو انہوں نے یہ خط لکھا ہے، یہ 2 پیج کا ایلیگل خط، کہ جو انہوں نے اس میں کہا ہے کہ تیمور سلیم جھگڑا صاحب نے یہ اینٹی کرپشن انکوائری دی ہے، اس پہ کام روکا جائے کیونکہ وہ جو ہے وہ الیکشن کمیشن میں ہے، وہاں سے وہ ریڈریسل لیں گے، کہ یہ ایک لیگل خط ہے۔ یہ باقی پوائنٹس جو میں کہہ رہا ہوں، اس کے علاوہ جو سب سے بنیادی پوائنٹ ہے وہ تو یہ ہے کہ میں نے تو اینٹی کرپشن سے الیکشن کی ریڈریسل مانگی ہی نہیں ہے۔ میں ایک پاکستان کا شہری ہوں، میں ایک خیبر پختونخوا کا شہری ہوں، میں جو الیکشن کے بعد جو پرائیویٹ کام کر رہا ہوں، میں ہر سال حکومت پاکستان کو اپنی کمائی کا، جو کمائی میری پاکستان کے اندر ہے باہر ہے، اس پہ 50% ٹیکس دیتا ہوں۔ اس لیے تو نہیں دیتا کہ میرا الیکشن رزلٹ تبدیل کیا جائے، اس لیے تو نہیں دیتا کہ ہمارے گھروں پہ جو ہے وہ ریڈز کیے جائیں جو کہ پتہ ہی نہ ہو کہ کون کر رہا ہو، اور ہمیں سیکیورٹی جو ہے وہ اس بات کی ڈھونڈنی ہو کہ پوٹینشلی جو وردی میں پولیس والے لوگ ہیں یا جو بھی ساتھ لوگ ہیں وہ آتے ہیں کہ وہ ریڈز کریں، ان سے ہم اپنی فیملیز کو بچائیں۔ انصاف کے لیے دیتے ہیں نا۔ تو اگر ایسی بات ہے تو پھر یہ میرا حق ہے کہ میں اس الیکشن پہ جو خیبر پختونخوا کے گورنمنٹ کے ملازمین ہیں، جو پریزائڈنگ آفیسرز ہیں، جن کے نام 2 فارم سائن ہیں، کہ میں ایس کو یہ کہوں کہ 2 فارم سائن کرنا مس کانڈکٹ ہے، مس کانڈکٹ کرپشن ہے، کرپشن ایس کے ڈومین میں آتا ہے۔ اگر انہوں نے 2 فارم اپنے ہاتھ سے دستخط کیے تو انہوں نے کرپشن کیے، اور ان کے خلاف جو ہے وہ سول سرونٹ ایکٹ کے تحت ایکشن لینا چاہیے۔ اور اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم نے نہیں کیا تو پھر اوپر آر او یا ڈی آر او نے کیے ہوں گے، پھر ان کے خلاف یہ کارروائی ہونی چاہیے۔ کیونکہ یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ آپ کے بچوں کو، ہمارے بچوں میں کو سرکاری اسکولوں میں وہ لوگ پڑھائی کرائیں جو کہ 2 جعلی دستخط کرتے ہیں، تقریباً 1000 پولنگ سٹیشنز پہ پشاور پہ اور لاکھوں پولنگ سٹیشنز پہ پورے ملک میں۔ یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ آر اوز مبینہ طور پہ رزلٹس تبدیل کریں، اور وہ جو ہے وہ آپ کے ایٹا میں اور آپ کے ریونیو ڈپارٹمنٹ میں اور آپ کے جو ایجوکیشن مانیٹرنگ اتھارٹی اور ہیلتھ مانیٹرنگ اتھارٹی میں جو ہے وہ سرکار کا کام کرتے جائیں، یا کہ ڈی آر او جو ہے وہ ڈی سی کا رول ادا کرے اور اس کے بعد پی ایم آر یو کے رول میں آئے اور جو ہے وہ پوری خیبر پختونخوا کی حکومت کی مانیٹرنگ کرے، اگر مبینہ طور پہ اس نے یہ الیکشن رگ کیا۔
تو وہ اینٹی کرپشن انکوائری کا تو میرا حق بھی ہے اور قانون بھی یہ کہتا ہے اور اس پہ کیس پریسیڈنٹ بھی ہے. اور جب ہم جو ہے وہ مختلف حلقوں کے فارم 45 بھی مانگتے تھے تو ہمیں الیکشن کمیشن کہتا تھا کہ فارم 45 ابھی آپ ان افسران سے نہیں مانگ سکتے کیونکہ ان کا رول ابھی الیکشن کے لحاظ سے فنکٹس آفیشو ہو گیا ہے, یعنی کہ ابھی ان کا الیکشن سے کوئی کام نہیں ہے, خیبر پختونخوا کے ملازمین ہیں. تو میں تو کرپشن پہ انکوائری مانگ رہا ہوں کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ الیکشن کمیشن کی الیکشن ٹریبیونلز نے تو 600 دن لے لیا اور شاید 6000 دن اور لے, اس پہ بھی مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. میں کیا کر سکتا ہوں, میں آپ کو صرف حقائق ہی دے سکتا ہوں, وہ حقائق آپ کو پتہ ہے. لیکن میں خیبر پختونخوا حکومت کو وہ انکوائری کا جو ہے وہ کہہ سکتا ہوں, اور میں ان 2 پریزائڈنگ آفیسرز کو یعنی ان 2 ٹیچرز کو یعنی ان 2 ملازمین کو داد دیتا ہوں کہ انہوں نے وہاں پہ ریٹن گواہی دی, اور وہ ریٹن گواہی ابھی پبلک ہونی چاہیے اور وہ انکوائری ابھی نہیں رکنی چاہیے. جو مجھے خوشی ہے کہ وہ ڈائریکٹر اینٹی کرپشن نے بھی کہا ہے. اچھا, عمر حمید خان صاحب کو میں نے ایک ثبوت تو دے دیا کہ ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ آفیسر نے الیکشن کی رات کو جو کرمنل ایکٹیویٹی ہوئی ہے اس کا ثبوت دیا ہے کہ یہ الیکشن کسی کے سامنے کاؤنٹ نہیں ہوا تھا, اور یہ فارم صرف میرے حلقے کا نہیں ہے, پشاور کی جو 9 کے 9 حلقے ہیں ان سب میں ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ آفیسر نے یہ ایویڈنس دی ہے. دوسری بات, عمر حمید خان صاحب ان کا کیا کریں گے؟ یہ سارے میرے فارم 45 ہیں, آپ سب نے دیکھے ہیں, یہ اوریجنل فارم 45 ہیں, آپ دیکھ سکتے ہیں. اور یہ 66 پولنگ سٹیشن تھے, آپ 66 کے 66 دیکھ لیں, ان پہ میرے ووٹ زیادہ ہیں, اور ایسے نہیں زیادہ, کہیں پہ میرے 700 ہیں اور جس کو جتایا گیا ہے اس کے 2 ووٹ ہیں, کہیں پہ میرے 600 ہیں اور اس کے 3 ہیں. یہ سارا میرے ایکس اکاؤنٹ پہ جو پن ٹویٹ ہے اوپر, اس پہ ایک ایک پولنگ سٹیشن موجود ہے. لیکن یہ دیکھ لیں, یہ میں گھر میں پرنٹ نہیں کر سکتا, یہ وہ الیکشن کمیشن کے آفیشیل فارمز ہیں, 66 آؤٹ آف 66, اور یہ بھی پشاور کی 9 کی 9 سیٹوں پہ موجود ہے. یہ تو مجھے عمر حمید خان صاحب بتا دیں کہ جب 9 سیٹوں پہ یہ ہو تو یہ جو جیتے ہیں, 9 لوگ جیتے ہیں, یہ صرف پشاور میں نہیں پورے پاکستان میں کوئی ایک بندہ فارم 47 والا ایک بھی اوریجنل فارم 45 نہیں نکال سکا, ایک بھی اوریجنل نہیں دکھا سکا. اور یہ تو میری کاپی تھی نا, یہ کاپیز جو ہیں یہ اور کینڈیڈیٹس کے ہیں, تو صرف میری بھی نہیں. اچھا, یہ بھی دیکھ لیں, یہ بھی سارے آپ دیکھ چکے ہیں, یہ بھی وہی رزلٹ ہے.